إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما محترم حاضرین، ہر طرح کی تعریف و توصیف، عزت اور بڑائی، بزرگی اور کبریائی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے جو سارے جہان کا اکیلا پالنہار ہے، خالق ہے، مالک ہے، حاکم ہے، رازق ہے۔ درود و سلام نازل ہوں اللہ کے تمام نبیوں پر، خصوصاً آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حاضرین، وہ کام جو لعنت کا سبب بنتے ہیں اور جن کاموں کے کرنے سے انسان اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتا، اس سے پہلے اس عنوان پر 2 خطبے آپ کے سامنے پیش کرنے کا موقع ملا ہے، اور آج اس سلسلے کی یہ تیسری کڑی ہے۔ اب تک 14 ایسے کام بتائے جا چکے ہیں جو اللہ کی لعنت کا سبب بنتے ہیں۔ 15واں کام جو اللہ کی لعنت کا سبب بنتا ہے، کسی مجرم کو پناہ دینا، کسی بدعتی کو پناہ دینا، کسی ظالم کو پناہ دینا۔ جو دنیا کا قانون ہے، اس معاملے میں اسلام کا بھی وہی قانون ہے۔ ایک آدمی مجرم ہے، اگر آپ مجرم کو پناہ دیتے ہیں تو آپ بھی مجرم ہیں۔ ایک آدمی ظالم ہے، آپ ظالم کو پناہ دیتے ہیں تو آپ بھی ظالم ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح مسلم کی، آپ نے فرمایا لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من آوى محدثا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص پر لعنت کی ہے جو کسی بدعتی کو پناہ دے، جو کسی مجرم کو پناہ دے، جو کسی ظالم کو پناہ دے۔ محدثاً کا ترجمہ بعض لوگوں نے ظالم کیا ہے،
بعض لوگوں نے مجرم کیا ہے، بعض لوگوں نے بدعتی کیا ہے، لیکن بدعتی جو ہے وہ ظالم بھی ہے، مجرم بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعتی کی توقیر کرنے سے منع کیا۔ اگر کوئی شخص کسی بدعتی کی عزت کرتا ہے تو گویا کہ اس نے اسلام کی عمارت کو منہدم کر دیا۔ بدعتی عزت کے لائق نہیں ہوتا، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں مداخلت کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو کسی بدعتی کو پناہ دینا، کسی مجرم کو پناہ دینا، کسی ظالم کو پناہ دینا اگر کوئی شخص کرتا ہے تو وہ بھی لعنت کا مستحق ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے کوئی شخص اپنے والدین پر لعنت کرتا ہے تو اس کے اوپر بھی اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لعن والدیہ، یہ بھی مسلم کی حدیث ہے۔ جو اپنے ماں باپ کے اوپر لعنت ملامت کرتا ہے، اللہ کی لعنت ہے اس شخص پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو ملعون قرار دیا۔ صحابہ نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، کون بد نصیب ہوگا جو اپنے ماں باپ کے اوپر لعنت ملامت کرے؟ تو ہمارے نبی نے فرمایا ہر ایکشن کا ریئیکشن ہوتا ہے۔ آپ کسی کے ماں باپ کو برا بھلا کہتے ہیں، آپ کسی کے ماں باپ کو لعن طعن کرتے ہیں، ریئیکشن میں وہ آپ کے ماں باپ کو برا بھلا کہتا، آپ کے ماں باپ کے اوپر لعن طعن کرتا ہے، تو آپ سبب بنے اپنے ماں باپ کے اوپر لعن طعن ہونے کا۔ اس لیے کسی کے ماں باپ کے اوپر لعن طعن نہ کریں۔ آپ اس کے ماں باپ کے اوپر لعن طعن کریں گے، وہ آپ کے ماں باپ کے اوپر لعن طعن کرے گا۔ ایسا شخص ملعون ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ کسی کے معبود کو برا بھلا مت کہو، جبکہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ ہم تو یہی جانتے ہیں نا کہ اللہ کے علاوہ جو بھی ہیں ان کی مخالفت کی جائے، ان کی ہجو کی جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کے معبود کو برا بھلا مت کہو گرچہ وہ غلط ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم اس کے معبود کو برا بھلا کہو گے، ریئیکشن میں وہ تمہارے معبود کو برا بھلا کہے گا، حالانکہ اس کا معبود غلط ہے اور تمہارا معبود برحق ہے۔ تو تم اپنے معبود کے برا بھلا کہنے کا سبب بنے۔ اس لیے آپ اپنی بات مثبت انداز میں رکھیے، آپ اپنی بات پازیٹیو پہلو سے پیش کیجئے۔ کسی کو برا بھلا کہہ کر کے آپ اچھے نہیں بن سکتے، کسی کو برا بھلا کہہ کر ہم اچھے نہیں بن سکتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لعن والدیہ، اللہ کے نبی نے اس پر لعنت کی ہے جو اپنے والدین کے اوپر لعنت کرتا ہے۔ میں نے وجہ بتا دی۔ اسی طریقے سے لعن اللہ من غیر المنار، اللہ کے نبی نے اس شخص کے اوپر بھی لعنت کی ہے جو راستے کے نشانات کو بدل دیتا ہے، زمین کے نشانات کو بدل دیتا ہے۔ کیسے؟ کچھ آدمیوں کا بٹوارا تھا، اب بٹوارا کرنے کے بعد کوئی نشان لگا دیا جاتا ہے، کوئی پتھر رکھ دیا جاتا ہے، یہ زمین آپ کی ہے، یہ زمین ہماری ہے۔ آپ نے کسی کی عدم موجودگی میں وہ پتھر ہٹا دیا تاکہ جو نشان تھا وہ مٹ جائے۔ ایسا شخص ملعون ہے۔ بہت سارے لوگ ایسا کرتے ہیں۔ یا اسی طریقے سے من غیر المنار، جو شخص راستے کے نشانات کو مٹاتا ہے۔ ہم سفر کرتے ہیں، آپ سفر کرتے ہیں، راستے میں بورڈ لگے ہوتے ہیں، یہ راستہ فلاں شہر کی طرف جا رہا ہے، فلاں شہر کا ڈسٹینس، اس کا فاصلہ اتنا کلومیٹر ہے۔ آدمی راستے پر جاتے ہوئے بورڈ دیکھتا ہے، کلومیٹر دیکھتا ہے، فاصلہ دیکھتا ہے۔ کس لیے بنایا گیا ہے؟ لوگوں کی سہولت کے لیے بنایا گیا۔ اب ایک شخص کیا کرتا ہے؟ بورڈ کو ہٹا دیتا ہے۔ ایک شخص کیا ہے؟ کلومیٹر کا جو پتھر ہے اس کو ہٹا دیتا ہے، یا اس کے اوپر سیاہی مار دیتا ہے تاکہ لوگوں کو معلوم نہ پڑے۔ بظاہر یہ عمل بہت معمولی ہے، لیکن یہ لوگوں کو تکلیف پہنچانے کی وجہ سے ایسا کرنے والا کیا ہو جاتا ہے؟ ملعون ہو جاتا ہے۔ لعن اللہ من غیر المنار، اللہ کی لعنت ہے اس شخص پر
جو نشانات کو بدل دے، یعنی زمین کے نشانات کو بدل دے، چاہے وہ زمین کے ہوں یا راستے کے ہوں، تو ہمیں چاہیے کہ ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ اسی طریقے سے 18واں کام جو لعنت کا سبب بنتا ہے، غیر فطری طریقے سے اپنی شہوت کو پوری کرنا۔ دنیا میں جتنے مخلوقات ہیں، ہر ایک کے اندر اللہ نے نفسانی خواہشات رکھا ہے، شہوت رکھا ہے۔ انسان نہیں بلکہ جانوروں اور پرندوں میں بھی یہ صفت ہے۔ ایک آدمی جوان ہونے کے بعد اس کے خواہشات ہوتے ہیں، اس کے شہوات ہوتے ہیں، چاہے وہ مرد ہو یا عورت۔ شریعت نے حکم دیا ہے کہ لڑکا ہو یا لڑکی اگر جوان ہو جائیں تو ان کا نکاح کر دو، شرعی طریقے سے وہ اپنی شہوت کو پوری کریں، لیکن بار بار بتانے کے باوجود بھی والدین اس طرف توجہ نہیں دیتے ہیں، جس کی وجہ سے بے حیائی پھیلتی ہے، بے شرمی پھیلتی ہے۔ بچہ جوان ہو گیا، بچی جوان ہو گئی، اگر جائز طریقے سے وہ اپنی خواہش کو پوری نہیں کریں گے تو غلط راستہ اپنائیں گے۔ تو غیر فطری طریقے سے اپنی خواہش پوری کرنا، اپنی شہوت پوری کرنا، ایسے شخص کے اوپر اللہ کی لعنت ہے۔ اس کی مختلف قسمیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لعن اللہ من عمل عمل قوم لوط ثلاثا، رواہ البخاری۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی نے 3 مرتبہ فرمایا اس شخص کے اوپر اللہ کی لعنت ہے جو قوم لوط والا عمل اپناتا ہے۔ قوم لوط والا عمل کیا ہے؟ حضرت لوط علیہ السلام پیغمبر تھے، ان کی قوم کے اندر بہت ساری برائیاں تھیں۔ ان برائیوں میں ایک بھیانک برائی یہ تھی کہ وہ عورتوں سے اپنی شہوت پوری کرنے کے بجائے اپنے ہی ہم جنس سے یعنی لڑکوں سے اپنی خواہش پوری کرتے تھے۔ کتنی بڑی بے حیائی ہے، کتنی بڑی بے شرمی ہے۔ آج بھی سماج اور معاشرے کے اندر بہت سارے لوگ ایسے پائے جاتے ہیں جو لڑکوں سے اپنی خواہش پوری کرتے ہیں۔ ملعون ہیں ایسے لوگ، اللہ کی رحمت سے محروم ہیں ایسے لوگ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو قتل کرنے کا حکم دیا، بلکہ آپ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کو پہاڑ پر لے جائیں اور وہاں سے ڈھکیل دیں، وہ مر جائے۔ سماج اور معاشرے میں ایسے بہت سارے نوجوان موجود ہیں جو لوطی عمل کرتے ہیں، قوم لوط والا عمل کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر کوئی شخص موجود ہو تو توبہ کر لے۔ یہ غیر فطری عمل ہے، مردوں سے اپنی خواہش پوری کرنا۔ لیکن افسوس تو اس وقت ہوتا ہے جب ایسا کام کرنے والوں کو مواقع فراہم کیے جاتے ہیں۔ بہت سارے ممالک میں باقاعدہ یہ پرستاؤ پاس کیا گیا کہ اگر کوئی اپنے ہم جنس سے مرد سے شادی کرنا چاہے تو اس کو قانونی طور پر اجازت ہے۔ بتائیے، یہ زمین باقی ہے یا آسمان باقی ہے؟ ایسی زمین اور ایسے آسمان پر اللہ کا عذاب آ جانا چاہیے جو قانون فطرت سے بغاوت کرتے ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے، ہمارے ملک میں بھی یہ قانون پاس کرانے کی کوشش کی گئی کہ ایک مرد اپنے ہی ہم جس مرد سے اگر خواہش پوری کرنا چاہتا ہے تو اس کو قانونی طور پر حق دیا جائے، لیکن یہاں کی عوام نے اس کو نکار دیا اور یہ پاس نہیں ہو سکا۔ میرے بھائیوں، ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو لڑکوں سے اپنی خواہش پوری کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ایسے لوگوں کو ملعون قرار دیا۔ قوم لوط پر اسی وجہ سے اللہ کا عذاب آیا۔ ان کی بستی کو آسمان کی طرف اٹھایا اور پلٹ دیا گیا اور ان کو دھنسا دیا گیا، ان کے اوپر پتھروں کی بارش ہوئی اور آج ان کی بستی گندی جھیل میں موجود ہے۔ میرے بھائیوں، توبہ کرو اللہ سے۔ اسی طریقے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد ابن حنبل کی حدیث ہے، ملعون من وقع علی بہیمۃ، جو اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے کسی جانور پر سوار ہوتا ہے۔ کیسے کیسے لوگ ہیں، جانور سے اپنی خواہش پوری کرنا۔ جب انسان شہوت میں مبتلا ہوتا ہے تو اسے یاد نہیں رہتا ہے کہ وہ انسان ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے وقت پر شادیاں کرو، وقت پر شادیاں کرو، اپنے بچوں اور اپنے بچیوں کی حفاظت کرو،
मलऊन होने से बचाओ। अल्लाह के नबी ने फरमाया मलऊन मन वक़ा अला बहीमतिन, जो किसी जानवर से अपनी ख्वाहिश पूरी करता है वो मलऊन है, अल्लाह की रहमत से महरूम है। वो मलऊन मन अमिला अमला कौम लूतिन, जो कौम लूत का अमल अपनाता है वो भी मलऊन है। इसी तरीके से प्यारे नबी ने फरमाया, सुनन अबू दाऊद की हदीस है, मलऊन मन अता इमरातन फी दुबरिहा, बीवी से शादी तो किया लेकिन शहवत पूरी करने का रास्ता बदल दिया, अल्लाह के नबी ने फरमाया वो भी मलऊन है। मेरे भाइयों, मॉडर्न जहन रखने वाले मॉडर्न लोग दुनिया को बेहया बनाना चाहते हैं। आज बहुत सारे लोग अंग्रेजों की नक्काली करते हुए गैर फितरी तरीके से अपनी शहवत को पूरी करने की कोशिश करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने मियाँ और बीवी के साथ हम बिस्तरी करना उनको उनका तरीक़ा बताया, हमारे नबी ने तरीक़ा बताया। हमारी शरीयत में कोई भी चीज़ छुपी नहीं है। और बहुत सारे लोग सोचेंगे ऐसी बातें क्यों बताई जाती हैं। एक तो हमारे नौजवान दीनी इल्म से दूर हैं और दूसरे ये इल्म ना होने की वजह से वो लानत का सबब बनते हैं। उनके ऊपर भी लानत होती है, उनके घरों पर भी लानत होती है। मेरे नौजवानों, ये बात सुन लो, अगर अपनी बीवी से गैर फितरी तरीके से उसके पीछे के रास्ते से अगर कोई शख्स अपनी शहवत पूरी करता है, अल्लाह के नबी ने फरमाया मलऊन, वो भी मलऊन है। बीवी आपकी है लेकिन तरीक़ा आपने बदल दिया, गैर फितरी अमल अपनाया, आपने लिवातत वाला अमल अपनाया, अल्लाह के नबी ने फरमाया मलऊन है। ये सुनन अबू दाऊद की हदीस है। तो समाज और माशरे को इन चीज़ों से आगाह करना ज़रूरी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह ताला सही बात बताने में शर्माता नहीं है और मैं भी सही बात बताने में शर्माता नहीं हूँ। इसलिए मेरे भाइयों, हमारे लिए भी ज़रूरी है कि कौमों की इस्लाह के लिए सही बातें लोगों को बताएं, वरना अनजाने में लोग ऐसी गलतियां करेंगे जो खुद भी लानत का सबब बनेंगे, अपने घर पर भी लानत का सबब बनेंगे। इसी तरीके से 19वां काम जो लानत का सबब बनता है, किसी मुसलमान भाई पर असलहा तान लेना, किसी मुसलमान को कत्ल करना, ये कुफ्र है। सिबाबुल मोमिन फुसूकुन व क़ितालुहु कुफ्रुन, किसी मोमिन को गाली देना ये गुनाह का काम है और उसको कत्ल करना ये कुफ्र का काम है। कत्ल नहीं, आपने सिर्फ उसको डराने के लिए, आपने उसको धमकाने के लिए उसको खंजर दिखाया, बंदूक दिखाया, तलवार दिखाया, आपने चाकू दिखाया, मार दूंगा तुझे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐसे शख्स के ऊपर भी अल्लाह की लानत है। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों के माल, जान और इज़्ज़त तीनों का एहतराम करने का हुक्म दिया है। आज ये तीनों चीज़ें महफूज नहीं हैं। माल हम मुसलमान का नाजायज़ तरीके से ले लेते हैं, उसकी इज़्ज़त हम सरे मजलिस उछाल देते हैं और बहुत सारे लोग उनकी जानों के साथ भी खिलवाड़ करते हैं। एक मुसलमान के जान की हिफाजत करना, उसके माल की हिफाजत करना और उसके इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत करना दूसरे मुसलमान के लिए ज़रूरी है। अपनी मजलिसों में बैठ करके हम जो दूसरों की गीबतें और चुगलियाँ करते हैं, उनकी इज़्ज़तों को नीलाम करते हैं, बाज आ जाएं, बाज आ जाएं। प्यारे नबी ने फरमाया मन अशारा इला अखीहि बिहदीदतिन, अगर किसी ने अपने भाई की तरफ खंजर से इशारा किया, फ़इन्नल मलाइकता तलउनुहु हत्ता यंतहिया, तो फरिश्ते उसके ऊपर लानत भेजते हैं यहाँ तक कि वो इस अमल से बाज आ जाए। वइन अखाहु लिउम्मिही व अबीही, अगरचे उसका अपना सगा भाई क्यों ना हो। सही मुस्लिम की हदीस है। तो खंजर दिखाना ये भी लानत का सबब बनता है, बंदूक दिखाना ये भी लानत का सबब बनता है, चाकू दिखाना ये भी लानत का सबब बनता है। आज बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं इरादा नहीं था, सिर्फ डरा रहा था। ये डराना भी लानत का
سبب بنتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ 20واں کام جو انسان کے لیے لعنت کا سبب بنتا ہے، اپنے والد کو چھوڑ کر کے کسی اور کی طرف نسبت کرنا۔ نہیں فلاں میرا باپ ہے، اس سے پہلے بھی بتایا جا چکا ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں میرے بھائیوں، آپ سوچیں کہ یہ سب معمولی بات ہے، ہمارے لوگ بہت سارے لوگ ہیں جن کو میں جانتا ہوں، اپنے باپ کو چھوڑ کر کے دوسروں کو اپنا باپ بتاتے ہیں، ان کی طرف نسبت کرتے ہیں۔ بتایا گیا، سمجھایا گیا، لیکن انسان مجبور ہے، غلطیاں کرتا ہے، مانتا نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے باپ کو چھوڑ کر دوسرے کو اپنا باپ کہنے والا، اس کی طرف نسبت کرنے والا ملعون ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، من ادعا الی غیر ابیہ، اگر کوئی شخص اپنے باپ کو چھوڑ کر کے دوسروں کو اپنا باپ بتاتا ہے، فعلیہ لعنت اللہ، اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، والملائکۃ، فرشتوں کی لعنت ہے، والناس اجمعین، اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ آپ کو کسی نے پالا ہے، وہ آپ کا سرپرست ہے۔ آپ کی کسی نے پرورش کی ہے، وہ آپ کا مربی ہے، باپ نہیں ہو سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہمارے نبی کے جیسا سرپرست، ہمارے نبی کے جیسا مربی کون ہو سکتا ہے؟ حضرت زید آپ کی خدمت کرتے تھے۔ جب ان کے گھر والوں کو معلوم ہوا بیٹے کی آزادی کے لیے آئے، اللہ کے نبی نے فرمایا، زید دیکھو یہ تمہارے ماں باپ ہیں، یہ تمہارے چچا اور رشتہ دار ہیں، اگر تم ان کے ساتھ جانا چاہو تو جا سکتے ہو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ حضرت زید ابن حارثہ نے کیا کہا؟ پیارے نبی، آپ نے جو مجھے محبت دی ہے، آپ نے جو مجھے شفقت کا معاملہ کیا ہے، میں آپ کو چھوڑ کر اپنے گھر والوں کے ساتھ نہیں جاؤں گا۔ اللہ اکبر! نبی نے کیسی محبت دی ہوگی، نبی نے کیسی شفقت کی ہوگی۔ حضرت زید نے اپنے خاندان کے لوگوں کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ حارثہ بیٹے کی آزادی کی خاطر آئے ہیں، زید کو لیکن غلامی کا ثمر اچھا لگا۔ حضرت زید کہتے ہیں، نہیں اللہ کی رسول، میں آپ کو چھوڑ کر نہیں۔ نبی کی شفقت بیدار ہوئی، نبی نے کہا، آج سے زید میرا غلام نہیں، میرا بیٹا ہے۔ اللہ اکبر! صحابہ کرام زید بن محمد کہنے لگے۔ حدیث پڑھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیت اتاری، کوئی بھی آدمی کسی کے اپنے باپ کے علاوہ کسی کو اپنا باپ نہیں کہہ سکتا ہے۔ ہمارے نبی نے کہا، جو لوگ زید بن محمد کہتے تھے وہ بدل دیں، زید ابن حارثہ کہیں، میں زید کا مربی ہوں، میں زید کا سرپرست ہوں، زید کا باپ نہیں ہوں۔ اس لیے جو لوگ غیروں کو اپنا باپ کہتے ہیں توبہ کر لیں، ورنہ لعنت کے مستحق ہوں گے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مدینہ منورہ جس کو مدینۃ النبی کہتے ہیں، پہلے اس کا نام یثرب تھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے تو آپ نے اس کو مدینۃ النبی کہا، یعنی یہ نبی کا شہر ہے، اور آج تک اس کو مدینہ ہی کہا جاتا ہے۔ مدینہ منورہ، مدینہ شریف، کیا کیا نام کرتے ہیں۔ بہرحال مدینہ، یہ اس کے اندر کوئی حرام کام کرنا، کوئی جرم کا کام، کوئی ظلم کا کام کرنا، کوئی بدعت ایجاد کرنا، یا کسی بدعتی کو یا کسی مجرم کو پناہ دینا، یہ بھی لعنت کا سبب ہے۔ بہت سارے لوگ بدعتیں کر کر کے عادت ہوتی ہے، یہاں بھی وہی کرتے ہیں، وہاں بھی جا کے وہی کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پہ جاتے ہیں، کیا کیا کرتے ہیں، کتنی بدعتیں کرتے ہیں، کیسی کیسی حرکتیں کرتے ہیں، اللہ حفاظت فرمائے۔ تو مدینے کے اندر کوئی بدعت کرنا، مدینے کے اندر کوئی جرم کرنا، مدینے کے اندر کسی مجرم کو پناہ دینا، مدینے کے اندر کسی بدعتی کو پناہ دینا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو بھی ملعون کہا ہے۔ آپ نے فرمایا، المدینۃ حرم ما بین عیر و ثور، مقام ثور سے لے کر کے مقام عیر تک یہ جتنا حصہ ہے یہ حرم ہے۔ جس طریقے سے مکہ حرم ہے، اسی طریقے سے مدینہ بھی حرم ہے۔ کس نے کہا؟ ہمارے نبی نے۔ ایک حدیث میں کہا، مکہ کو ابراہیم نے حرم قرار دیا تھا،
اور مدینہ کو میں حرم قرار دیتا ہوں۔ میرے بھائیوں، مدینے کا وہ حصہ جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم قرار دیا ہے، مقام عیر سے لے کر کے مقام ثور تک، اس درمیان ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے جس سے نبی نے منع کیا ہو۔ آپ نے فرمایا فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا، اگر کوئی شخص یہاں کوئی بدعت کا کام کرتا ہے یا کوئی جرم کا کام کرتا ہے یا ظلم کا کام کرتا ہے، او آوى محدثاً، یا کسی بدعتی کو پناہ دیتا ہے، کسی مجرم کو، کسی ظالم کو پناہ دیتا ہے، فعلیہ لعنت اللہ، اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، والملائکۃ، فرشتوں کی لعنت ہے، والناس اجمعین، اور تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ ولا يقبل اللہ منہ یوم القیامت صرفا ولا عدلا، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، قیامت کے دن اللہ اس کی کوئی بھی نیکی قبول نہیں کرے گا۔ کتنا بڑا جرم ہے۔ ہم جاتے ہیں مکہ مدینہ، بہت ساری نیکیاں کرتے ہیں، سمجھتے ہیں ہم گناہوں سے پاک ہو گئے۔ گناہوں سے پاک یقیناً ہو جاتا ہے، لیکن کب؟ جب بدعتوں سے اپنے آپ کو پاک کرے، اپنے آپ کو بدعتوں سے بچائے۔ نبی نے فرمایا کسی بدعتی کو پناہ دینا، بدعت کا کام کرنا، جرم کا کام کرنا، مجرم کو پناہ دینا، مدینے کے اندر اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے تو اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے، تمام انسانوں کی لعنت ہے، اور اس کی کوئی بھی نیکی اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔ میرے بھائیو، اتنی نیکیاں کر کے اگر قیامت کے دن ہم اللہ کے سامنے پہنچے اور اللہ تعالیٰ نے تمام نیکیوں کو برباد کر دیا تو ہم کیا کریں گے؟ بہت سارے لوگ ہوں گے جو نیکیاں تو لے کر جائیں گے، لیکن ان کی نیکیاں اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوں گی۔ نیکیاں کرنا اصل نہیں ہے، نیکیوں کی حفاظت کرنا، نیکیوں کو بچا کر رکھنا یہ اصل ہے۔ بہت سارے لوگ یہ کام نہیں کرتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اس سلسلے میں توجہ دیں اور اپنی نیکیوں کو بچانے کی کوشش کریں۔ کچھ خواتین ہیں، وہ کچھ عمل کرتی ہیں جس کی وجہ سے کچھ خواتین کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ملعون قرار دیا۔ میری بائیں بہنیں ہیں، میری بات غور سے سنیں، اور آپ حضرات بھی الحمدللہ زیادہ تر ہمارے گھروں سے ہم جب آتے ہیں ہمارے گھر کی خواتین بھی آتی ہیں، لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو خود تو آتے ہیں لیکن ان کی گھر کی خواتین نہیں آتی ہیں۔ تو میرا پہلا پیغام تو یہی ہے کہ جب بھی آپ جمعہ کے لیے آئیں اپنی گھر والیوں کو بھی لے کر آئیں، یہ نبی کی سنت ہے، یہ نبی کی سنت ہے، الا یہ کہ کوئی عذر ہو لے کر کے آنا، تاکہ دین کی باتیں جو آپ سنتے ہیں آپ کی گھر والیاں بھی سنیں۔ تو جو آ گئی ہیں وہ سن لیں گی، جو نہیں آئی ہیں آپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے گھر کی خواتین کو بتا دیں کہ کچھ خواتین ایسی ہیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ملعون قرار دیا۔ اس لیے آپ بھی غور سے سنیں، ہماری مائیں اور بہنیں بھی غور سے سنیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، لعن اللہ الواشمات، اللہ کی لعنت ہے گودنا گودوانے والی پر، گودنا گودنے والی پر، والواشمات والموتشمات، گودنا گودنے والی پر اور گودنا گودوانے والی پر۔ حسن اور خوبصورتی کے لیے بعض لوگ گودنا گودواتے ہیں، یا آج کے زمانے میں ٹیٹو بنواتے ہیں۔ کس کے لیے؟ حسن کے لیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لعنت ہے اس عورت پر جو بناتی ہے، جو بنواتی ہے، دونوں کے اوپر لعنت ہے۔ والمتنمسات، اور ان عورتوں پر بھی لعنت ہے جو اپنے چہرے کے بال اکھڑواتی ہیں، اکھاڑتی ہیں، اکھڑواتی ہیں حسن اور خوبصورتی کو بڑھانے کے لیے۔ والمتفلجات للحسن، اور خوبصورتی کے لیے اپنے دانتوں کو باریک کرواتی ہیں اور دانتوں کے درمیان فاصلے کرواتی ہیں۔ والمتغیرات خلق اللہ، اور اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کرتی ہیں۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ آج کتنی عورتیں ہیں جو اپنی بھوؤں کو باریک کرواتی ہیں، آج کتنی عورتیں ہیں جو ٹیٹو بنواتی ہیں، آج کتنی عورتیں ہیں جو اپنے چہروں کے بال اکھڑواتی ہیں۔ بہت ساری خواتین، یہ پہلے حدیث پیش کی گئی ہے بہت پہلے،
بہت ساری خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ اپنے شوہروں کو خوش کرنے کے لیے یہ چیز جائز ہے، اپنے شوہروں کو خوش کرنے کے لیے اپنے رب کو ناراض کرنا جائز ہو سکتا ہے کیا؟ بہت ساری خواتین یہ سوچتی ہے ہم اپنے شوہر کو خوش کرنے کے لیے یہ کام کرتے ہیں۔ لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق، اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے کسی انسان کی فرما برداری نہیں کی جائے گی۔ میری مائیں، میری بہنیں، میری بیٹیاں توبہ کر لیں۔ ٹیٹو بنوانا، گدنا گدوانا، گودنا گودنا، بھاؤں کو اکھڑوانا، دانتوں کو باریک کرنا، چمکیلا بنوانا، دانتوں کے درمیان فاصلے کروانا حسن اور خوبصورتی کے لیے، اللہ کے نبی نے فرمایا ایسے لوگوں کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، اللہ کی تخلیق کو تبدیل کرنے والی عورتوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ میری مائیں، میری بہنیں، چند دنوں کے حسن کے لیے اپنی آخرت کو برباد نہ کرو، اپنی عاقبت کو برباد نہ کرو۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس عورت پر بھی اللہ کی لعنت ہے جو اپنے بال بڑا کرنے کے لیے وگ لگاتی ہے، الگ سے بال جوڑتی ہے تاکہ لوگوں کو دھوکہ دے کہ میرے بال بڑے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے بارے میں فرمایا اس کا شوہر رات کو اس کو اپنے بستر پر بلاتا ہے تاکہ اپنی خواہش پوری کرے، لیکن یہ عورت غیر شرعی عذر کے باوجود بھی اپنے شوہر کی بات کو ماننے سے انکار کر دیتی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح تک فرشتے اس کے اوپر لعنت کرتے رہتے ہیں، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ یہ باتیں ہم معمولی سمجھتے ہیں، ایسی عورتیں جو اپنے شوہروں کے باتوں کا انکار کر دیں، اس کی خواہش نہ پوری کریں، پیارے نبی نے فرمایا صبح تک فرشتے اس کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں۔ میری ماں اور بہنوں توبہ کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دو قسم کے لوگ ہیں میری امت میں نے ان کو نہیں دیکھا ہے، میرے زمانے میں وہ لوگ نہیں ہیں، بعد میں آئیں گے، ایک مردوں میں سے ہوں گے، ایک عورتوں میں سے ہوں گے۔ مردوں میں سے کون ہوں گے؟ مردوں میں سے وہ ہوں گے جن کے ہاتھ میں گائے کی دموں کی طرح کوڑے ہوں گے، یعنی ظالم بادشاہ جن کے ہاتھ میں ہمیشہ ہنٹر رہے گا، جن کے ہاتھ میں ہمیشہ کوڑا رہے گا، وہ اللہ کے بندوں پر ظلم کریں گے۔ کس نے آپ کو یہ حق دیا کہ کسی کے اوپر ظلم کریں؟ کس نے آپ کو یہ حق دیا کہ آپ کسی کو ماریں؟ پیارے نبی نے فرمایا میری امت میں وہ لوگ پیدا ہوں گے جن کے ہاتھوں میں گائے کی دموں کی طرح کوڑے ہوں گے، جس کی وجہ سے وہ لوگوں کو ماریں گے، جس سے ماریں گے، ظلم کریں گے۔ یہ لوگ جنت میں جانا تو دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکیں گے۔ تو مردوں کے لیے ایک بات بتائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عورتوں میں بھی کچھ لوگ ہوں گی، کچھ عورتیں ہوں گی۔ وہ عورتیں کون ہوں گی؟ پیارے نبی نے فرمایا کاسیاتن عاریاتن ممیلاتن مائلات، وہ عورتیں جو کپڑا پہنیں گی پھر بھی ننگی ہوں گی، کاسیاتن عاریات، کپڑا پہن کے بھی ننگی رہیں گی۔ اور آج اتنے باریک کپڑے، اتنے چست کپڑے، اتنے نٹ کے کپڑے چل رہے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ عورتیں کپڑا پہن کر بھی ننگی رہتی ہیں، اور بعض خواتین تو اتنے چھوٹے کپڑے پہنتی ہیں جسم کا زیادہ حصہ دکھائی دیتا ہے اور بہت کم حصہ ڈھکا ہوا رہتا ہے۔ افسوس اس وقت ہوتا ہے جب ہماری مسلم خواتین بھی غیروں کی نقالی کرتے ہوئے اس طرح کے لباس پہنتی ہیں۔ میری ماؤں بہنوں توبہ کر لو، کہیں ایسا نہ ہو چند دن کی دنیا کی لذتیں آپ کی آخرت کو خراب کر دیں۔ پیارے نبی نے فرمایا ایسی عورتیں جو کپڑا پہنیں گی پھر بھی ننگی ہوگی، ممیلاتن مائلات، دوسروں کی طرف خود مائل ہوں گی اور اپنی طرف لوگوں کو مائل کریں گے۔ یہ کپڑے پہن کر کے اپنے حسن کا اظہار کر کے لوگوں کو اپنی طرف مائل کریں گی، خود بھی ان کی طرف مائل ہوں گے۔ پیارے نبی نے فرمایا ایسی عورتیں جنت میں جانا تو دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکیں گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو توبہ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، ان تمام کاموں سے بچنے کی توفیق عنایت فرمائے جو لعنت کا سبب بنتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو سچا پکا مسلمان بنائے۔
جب تک دنیا میں رکھے اسلام پر قائم رکھے، خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔